السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اس کی قسط نمبر ہے 50۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی، دماغ ایک دم خالی ہو گیا اور اسے لگا وہ ذہنی مفلوج ہے۔ ایک کے بعد ایک آنسو اسے خود کے قدموں میں گرنے لگے۔ دوسری طرف حارث ساکت بیٹھا تھا۔ اس کو آج علم ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کتنی بری طرح برباد کر چکا ہے۔ اولاد بھی مر گئی اور اپنی ہی اولاد کو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھی گر رہے تھے۔ تہمینہ درمیان میں کھڑی اپنے دونوں بکھرے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو اتنی بری طرح ٹوٹے تھے کہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کس کو پہلے سنبھالے۔ حارث اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور تہمینہ نے ایک نظر سندس پر ڈالی اور حارث کے پیچھے چلی گئی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز تھی اور اس کی توجہ بھی ڈرائیونگ پر نہیں تھی۔ بار بار آنکھیں ڈڈبڈا رہی تھیں، اندر اتنی گھٹن تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگلی سانس ہی نہیں آئے گی۔ اس نے جھٹکے سے اپنے گریبان کو اتنی بری طرح سے کھینچا تھا کہ اوپر کے 2 بٹن ٹوٹ گئے اور اندر سے سینہ نظر آنے لگا، پر یہ گھٹن تو اس کے اندر تھی۔ ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے وہ سامنے سے آتی تیز گاڑی کو نہیں دیکھ پایا۔ ان قریب تھا کہ وہ بری طرح اس گاڑی سے ٹکراتا، لیکن بر وقت بہت پھرتی سے اسٹیئرنگ گھمایا کہ سامنے سے آتی گاڑی تو آگے نکل گئی، لیکن اس کی گاڑی بری طرح گھومی اور گاڑی کی بیک سائڈ درخت سے ٹکرائی۔ آگے سے بائک آ رہی تھی اور وہ بھی بری طرح زد میں آتی اور ایک بھیانک حادثہ پیش آتا، لیکن اس بائک والے نے بر وقت بائک کو بریک لگایا تھا۔ بائک پر ایک عورت اور ایک بچی بھی تھی اور آدمی تن فن کرتا گاڑی تک آیا اور بہت سی گالیوں سے نوازتا اسے واپس چلا گیا، پر اندر بیٹھے شخص نے اس کی کسی بات پر توجہ ہی نہ دی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی ایک بھی گالی نہیں سنی۔ وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ آنسو آنکھوں سے گر کر اس کا گریبان بھگو رہے تھے۔ آج ارسلان نیازی کو معلوم ہوا کہ درد، تکلیف کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا انتہا ہے۔ وہ کچے کان کا مرد نہیں تھا۔ اگر اس کی ماں بھی کچھ کہتی تو وہ تب بھی یقین نہیں کرتا، پر وہ تو خود اس کے سامنے منہ سے ساری حقیقت سن کر آ رہا تھا۔ قدرت نے اس کے منہ پر بڑا بھیانک جوتا مارا تھا۔ اس کو آئینہ دکھایا تھا اور فلک سے زمین پر پٹکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ کس طرح اس نے فاطمہ کو ذلیل کیا تھا، اس کی توہین کی تھی، اس کو بد کردار کہا تھا۔ ایک پاک دامن لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے اس نے لمحے کو بھی محسوس نہیں سوچا تھا، اور اب معلوم ہوا تھا کہ ان سب کی حقدار تو اس کی اپنی بیوی تھی۔ راتوں کو لڑکے فاطمہ سے نہیں سندس سے ملنے آتے تھے، اور اس دن بھی وہ لڑکا فاطمہ سے نہیں بلکہ سندس سے ملنے آیا تھا۔ گناہوں کی سزا کہاں آ کر اور کیسے ملی تھی، اس کی جگہ کوئی اور بات ہوتی تو اتنی تکلیف نہ دیتی۔ وہ محبت کرنے لگا تھا اس سے، اور اس سے بڑی بات وہ اس کی بیوی تھی۔ بہت گہری ضرب لگی تھی۔ یوں بھی مکافات عمل ہوتا ہے، اسے آج پتہ چلا جتنا غرور سے فاطمہ کو نیچے دکھاتا آیا تھا، آج خود اس قدر نیچے پایا گیا ہے۔ اتنا نیچے سر اٹھانے کی بھی اب ہمت توڑ گئی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور جنید یعنی کہ پی اے کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی کے ابھی وکیل کے پاس جاؤ اور میرے اور سندس عفان کے طلاق کے کاغذات تیار کرواؤ، کہتے ساتھ اس نے فون کاٹ دیا۔ آج اس نے ایس اے یعنی کہ سندس ارسلان نہیں کہا تھا بلکہ سندس عفان کہا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی پورچ میں جلتی لائٹس کو دیکھ رہی تھی۔ جلتے جلتے وہ لائٹس اچانک بند ہو گئیں اور پھر 5 منٹ بعد واپس چل اٹھیں۔ ان لائٹس کو واپس چلتے دیکھ کر فاطمہ کے ہونٹ مسکرائے۔ یہی تو تھی اس کی زندگی، پہلے روشن، پھر اندھیرا اور اب پھر روشن، اور ایسے ہی روشن اور اندھیرا ہوتے ایک دن وہ بلب کی طرح اس زندگی میں بھی ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ وہ روشن وقت جو شادی سے پہلے تھا، وہ سب سے خوبصورت تھا، سب مکمل تھا، بے انتہا چاہنے والا باپ، بات بات پر ڈانٹنے والی ماں، دوست جیسی بھابھی، اس کی چھوٹی بڑی ضدیں پوری کرنے والا بھائی۔ اسامہ کو یاد کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ تھا، اور پھر ننھا فرشتہ سفیان اس کی نیند کا ساتھی، اور پھر سب بدل گیا۔ فاطمہ عارف کے نام کے ساتھ اس کی زندگی بھی بدل گئی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی کچھ بھی، وہ تہمینہ اور حارث کو بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ سندس کو معاف کر چکی تھی، پر اس کے دل میں جو سندس کے لیے جگہ تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ حارث کا ساتھ اس کی زندگی کا سیاہ باب تھا جو ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کے پاس محبت کرنے والی دوست جیسی ساس تھی، باپ جیسی شفقت رکھنے والا سسر اور ارحم۔
یہاں آ کر فاطمہ کی سوچ ٹھہر جاتی اور ارحم کا رشتہ اس کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، وہ حارث جیسا نہیں تھا، وہ بنا بولے اس کی بات سمجھ لیتا تھا اور اس کے طنز تانے دھتکار کر بے رخی سب برداشت کرتا تھا، لیکن صرف اپنی غلطی کے مداوے کے لیے تو وہ سب کر رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھ سے آنسو گرا تھا، وہ پھر سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اتنے عرصے میں ارحم کی محبت اور توجہ کی عادی ہو چکی تھی، پر وہ سندس سے محبت کرتا تھا اور اس نے غلطی کے ازالے کے لیے فاطمہ سے شادی کی ہے۔ یہ بات فاطمہ کے دل میں بانس کی طرح گھسی ہوئی تھی جو اس کے اپنے قدم ارحم کی جانب نہیں بڑھانے دے رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے، کب ایک کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے چلے گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ٹھنڈ لگنے لگی اور گیلی گھاس پر رکھے پاؤں بھی اب درد ہونے لگے تھے۔ وہ دوپٹہ صحیح کرتے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی سامنے دیوار کو گھور رہی تھی اور خود ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک بار بھی تہمینہ اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ اب تمہاری سزا ختم ہوئی سندس۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور ہونٹوں پر بے بسی کی مسکراہٹ آئی۔ آج تم بھی اسی جگہ کھڑی ہو جہاں فاطمہ کھڑی ہے۔ اب تمہیں بھی طلاق کا تحفہ ملے گا اور ہر کوئی تم پر بھی تھوکے گا۔ یہی ہونا چاہیے تھا، میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تم کیسے بھول گئی کہ جہاں اللہ انصاف کرے گا وہاں کیسے گناہ چھپا سکتا ہے؟ ایسے ہی تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ تم اسی قابل ہو۔ وہ مسکرائی اور پھر 1 منٹ کے بعد وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اللہ تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کبھی فاطمہ کو برا نہیں چاہا۔ میں نے ہمیشہ اس سے ہمدردی رکھی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ میں ڈر گئی تھی، میں اتنی ڈر گئی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کروں۔ لیکن آپ کی قسم اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی اس حد تک قدم اٹھائیں گے۔ میں معافی کے قابل بھی نہیں ہوں، پر آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے فاطمہ سے بھی معافی مانگی ہے، وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے، اس نے معاف کر دیا۔ اللہ، میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی بیڈ پر اونھے منہ گر گئی۔ آج دل تکلیف سے پھٹنے کو تھا اور آج اس نے اصل معنی میں فاطمہ کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ اسے بدنامی کا خوف نہیں تھا، وہ تو اسے ملنی تھی، یہی اس کی سزا تھی، لیکن اسے صرف ارسلان کو کھونے کی تکلیف تھی۔ اس 3 مہینے میں اس نے سندس کو اس کی اہمیت بتائی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت نہیں، سندس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وقت کا کھانا رکھ کر ملازمہ چلی گئی تھی، جسے وہ کبھی تھوڑا سا کھا لیتی تو کبھی ایسے ہی بھجوا دیتی۔ اب تک نہ ارسلان آیا تھا، نہ کوئی میسج، نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام۔ دل تو تسلیم کر چکا تھا کہ یہ سزا اب ساری زندگی بھگتنی ہے، اس کی زندگی اب ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مظلوم نہیں تھی۔ فاطمہ کی طرح اس نے تو ظلم کیا تھا جس کی سزا اسے اب ملی تھی۔ وہ یوں ہی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی جب زوردار آواز کے ساتھ کسی نے دروازہ کھولا۔ سندس سیدھی ہوئی، دروازے پر دیکھا تو حارث کھڑا تھا اور اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا اور پیچھے تہمینہ اس کا بازو پکڑے شاید اسے روک رہی تھی۔ حارث جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اسے بیڈ سے اٹھایا اور وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی اور حارث اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا اور دروازے کے آگے دھکا دیا۔ بھیا، خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے میرا نام لیا، تمہیں تو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا بے حیا۔ حارث پھر جذبات سے کام لے رہی ہو، بہن ہے وہ تمہاری، کہاں جائے گی؟ ارسلان بھی غصے میں ہے۔ تہمینہ نے اسے سمجھانا چاہا، اس بے حیا لڑکی کو میری بہن مت بولے، یہ بہن نہیں، یہ ڈائن ہے جو اپنے ہی بھائی کا گھر کھا گئی، اپنی ناپاکی سے، اپنی نحوست سے کھا گئی ہماری خوشیاں، اور وہ تو غصہ ہے کہ اسے تو آوارہ لڑکی کو طلاق دینی چاہیے۔ اب سندس کی بس ہو گئی، ہر کسی کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے بھائی، طلاق کی بات پر طنز کیا تھا اور میں نے برباد کیا ہے آپ کو۔ آپ کے خود کے اندر کتنی غیرت تھی جو بیوی کے سنے بغیر اسے طلاق دے دی، اپنی اولاد کو کھا گئے۔ منہ پر اتنا شدید تھپڑ پڑا تھا کہ وہ زمین پر گری تھی جب اپنے منہ کے قریب 2 جوتے نظر آئے۔ پیچھے ہوئی اور نظریں اٹھا کر دیکھا تو ارسلان ماتھے پر بلب ڈالے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سندس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ اس نے نیچے جھک کر جھٹکے سے سندس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ ایک بار پھر تھپڑ کی آواز گونجی، پر اس پر تھپڑ حارث کے گال پر پڑا۔ تہمینہ دل پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوئی تھی اور سندس دونوں ہاتھ منہ پر رکھے خوف میں مبتلا۔ ہمت کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارسلان حارث کو گریبان سے پکڑ کر کھرایا۔ حارث نے اسے جھٹکے سے ہٹانا چاہا پر ارسلان کی گرفت مضبوط تھی۔ 1 نہیں 10 ماروں گا، وہ ہے ہی اس کا، اپنی بکواس بند کرو۔ ارسلان نیازی کی بیوی ہے وہ، ایک لفظ اور کہا تو بھول جاؤں گا کہ تم سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ عزت سے سر پر ہاتھ رکھنا ہے تو رکھو، لیکن اگر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو نہ زمین میں گاڑوں گا اور نہ آسمان میں، کہیں اور ہی پہنچ جاؤں گا۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے اور تنے ہوئے جبڑوں سے حارث کا جبڑا جکڑا تھا اور پھر جھٹکے سے اسے پریٹ دھکیل کر سندس کی کلائی پکڑ کر باہر نکلا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا اور سندس خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارسلان بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایک ہاتھ منہ پر پھیرا، دوسرا اسٹیئرنگ پر۔ اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ میں لرزش واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ اس کے غصے کی انتہا تھی کہ اس سے اپنا غصہ قابو نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی ایک لمبی عمارت کے آگے رکی۔ ارسلان نے گاڑی پارک کی، سندس باہر نکلی اور وہ سندس کے لیے لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا۔ 3 فلور پر ارسلان کا فلیٹ تھا۔
फ्लैट का दरवाज़ा खोला, सुंदस को अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन फिर खुद भी अंदर आकर दरवाज़ा वापस लॉक किया। इसने वापस सुंदस का हाथ पकड़ा और कमरे में आया। सुंदस का हाथ छोड़कर वो बेड पर बैठा और अपने जूते उतारने लगा। सुंदस को कुछ समझ नहीं आया। एक बार फिर आंसू तेजी से गिरने लगे। अरसलान इसे नहीं देख रहा था। वो अपना एक जूता उतारने के बाद अब दूसरा उतार रहा था। आपने जो सुना मुकम्मल सच नहीं था। वो बोलना शुरू हुई थी जब अरसलान ने उसे देखा। वो बोलते बोलते रुकी और उसकी नज़रें देखने लगी। एक बार नज़रों में हकारत नहीं थी, दिल ने थोड़ा हौसला दिया। वो आगे बढ़कर उसके पाँव के पास घुटनों के बल बैठी। धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। अरसलान ने उससे संजीदगी से देखते कहा, सुंदस ने फिर बोलना चाहा। मैंने अरसलान की बात काटते हुए कहा, मैंने तुमसे सफाई मांगी? अरसलान ने उसका हाथ पकड़कर उसके अपने हाथ के साथ उसको बेड पे बिठाया। उसके सवाल पर सुंदस ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन बात? सुंदस ने एक बार फिर बोलना चाहा। सुंदस, तुम मेरी नज़र में जैसे पाकीज़ा थी वैसी ही हो। मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो भरम देखना चाहता हूँ जो अब तक देखने में नाकाम रहा हूँ। वो भरम जो हर बीवी को अपने शौहर पर होता है। ये डर, खौफ, सहमना मुझे तुम्हारी आंखों में अच्छा नहीं लगता। उसने सुंदस के हाथ थामे। आंसू फिर से आंखों से रवानी से बहने लगे। अरसलान ने अकीदत से उसका माथा चूमा। सुंदस ने आंखें बंद करके पहली बार उसकी कुर्बत को महसूस किया। दिल में सुकून उतरा था। पिछले 2 दिन जितने भयानक और अज़ियतनाक गुजरे थे, इन 2 दिनों में वो फातिमा की तकलीफ़ों को महसूस कर चुकी थी। लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था कि वो तकलीफ़ सिर्फ 2 दिन की थी। वो पीछे हटा। सुंदस ने अब भी आंखें बंद कर रखी थी। आंखें खोली तो उसे ही देख रहा था। इसे एहसास हुआ कि उसने अरहम से मोहब्बत की ही नहीं थी, वो सिर्फ वक्ती खिंचाव था। क्योंकि अब जो फीलिंग्स उसने अरसलान के लिए अपने दिल में महसूस की थी, वो कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। सर में दर्द है? मेरे सर में दर्द की गोली तो तुम हो, पर मुझे चाय की भी ज़रूरत है। एक कप मिल सकती है? सुंदस इस्बात में सर हिलाते बाहर चली गई। अरसलान थकन ज़दा ज़रा वहीं पेट राउंड से टेक कर बैठ गया। वो अपने ऑफिस में बैठा था और डिवोर्स पेपर्स उसके हाथ में थे। पेन पकड़े वो उस पर साइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथ किसी सूरत इस पर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। दिल बंद होने को था। कुछ महीनों में सुंदस उसके लिए इस कदर लाजिम हो चुकी थी कि वो अब इसके बगैर सांस लेना भी नामुमकिन लग रहा था। उसने गुस्से से पेन ज़मीन पर फेंका और पेपर्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुंदस, ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। जब मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं बनाया तो मेरी बीवी भी नहीं बना सकती। जैसे मर्द को वही औरत मिलती है तो किरदार मेरा पाक है, तो इसका गंदा कैसे हो सकता है? आखिरकार दिल ने दिमाग को मात दी और इसका दिल किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं था और ना ही कबूल किया। ये अल्फाज के जूते तो वही तुम्हारे मुंह पर पड़े हैं अरसलान न्याज़ी, जो तुमने फातिमा आरिफ के लिए कहे थे। तुम्हारे किए की सज़ा अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी महबूब बीवी की सूरत में दी है। सीट से सर टिकाए वो कनपट्टी से हिलाते सोच रहा था। आंसू बालों में जज्ब हो रहे थे। कैसे होगा तुम्हारा कफ़ारा अदा सर अरसलान न्याज़ी? कितनी नाइंसाफ़ी कर गए हो तुम। जिस ज़मीर को वो अरसे से थपकी दे देकर सुलाया था, आज उसने बुरी तरह झंझोड़ा था। 2 घंटे वो एक ही पोजीशन में बैठा रहा था और अपनी एक एक नाइंसाफ़ी याद करते एक लम्हे को भी आंसू खुश्क नहीं हुए थे। 2 घंटे बाद जब वो उठा तो उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी कि उसने एक झटके से गर्दन सीधी की कि शायद शदीद दर्द की लहर रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई है। वो ऑफिस से निकल आया। अगले दिन सुबह वो अरहम इलियास से मिलने उसके ऑफिस गया था। उसने अपना नाम बताया तो अरहम के पीए ने इसे अरहम से पूछकर अरहम के ऑफिस में भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करके बिना अरहम से पूछे कुर्सी पर बैठ गया। वालेकुम सलाम, आपकी तारीफ़। अरहम उसे उसके नाम से ही पहचान चुका था, फिर भी अनजान बना। अलबत्ता सामने बैठे शख्स की शख्सियत से मुतासिर ज़रूर हुआ था। फातिमा का कज़न हूँ, फप्पू का बेटा। जी कहिए, अरहम ने नरमी से कहा। लेकिन मैं आपसे फातिमा के रेफरेंस से नहीं बल्कि सुंदस के रेफरेंस से मिलने आया हूँ। सुंदस मेरी वाइफ है। अब क्या? अरहम सीधा हुआ था। जी मैं सुन रहा हूँ, अरहम ने संजीदगी से कहा। आपके और सुंदस के दरमियान दोस्ती या ताल्लुक़ जो भी था किस नौयत का था? इसने खुद पर बहुत जबर करके पूछा था। ये उसके लिए बेइंतहा तकलीफ़ की बात थी कि वो किसी मर्द से उसकी बीवी के साथ ताल्लुक़ का पूछ रहा था, पर यह ज़रूरी था अगर वो सुंदस को मुआफ़ करके वापस ले भी आता तब भी दिल में शक रह जाता और वो कभी इसके साथ खुश नहीं रह पाता। सुंदस से मेरा दोस्ती का ताल्लुक़ था और वो ताल्लुक़ इस नौयत का था कि आज तक हमने हाथ तक नहीं मिलाया। अरसलान का दिल किया कि वो सजदा शुक्र में गिर जाए। सामने बैठे शख्स ने जैसे से तपती धूप में एक घना साया दिया हो। इससे ज़्यादा मैं कोई वजाहत नहीं दूंगा। और रही बात उस रात घर पर मिलने आने की, तो वो भी मैं सुंदस की वजह से नहीं आया था और ना ही सुंदस का बुलाने का कोई मकसद था और ना ही हम कहीं बाहर मिलते रहे हैं। अरहम ने कुछ और वजाहत भी दी। जो भी था, सुंदस लड़की थी और पाक ही थी। हाँ, गलती पर थी कि किसी नामहरम की मोहब्बत में बिल्कुल जकड़ गई थी और इस उम्र में ये गलतियाँ अक्सर लड़कियाँ करती हैं।
مجھے اس سے زیادہ اور کوئی وضاحت چاہیے بھی نہیں، تھینک یو سو مچ، اور بہت جلد فاطمہ کے ریفرنس سے بھی ملنے آؤں گا۔ ارسلان مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حارث کی طرح جذباتی نہیں ہوئے۔ اللہ نے شاید یہ فیصلہ فوراً لینے کا حق مردوں کو اسی لیے دیا ہے کہ وہ ان معاملات میں جذباتی فیصلے نہیں لیتے، ورنہ اگر عورتوں کو یہ اختیار دیا جاتا تو آج ہم سارے مرد طلاق یافتہ ہوتے۔ بہت گہری بات کرتے آخر میں سے مذاق کا رنگ دیا تھا، جس پر ارسلان بھی ہنس دیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ ارم سے ہاتھ ملا کر وہ دوبارہ باہر نکل گیا۔ حقیقت ہے مرد عورتوں کی طرح جذباتی نہیں ہوتے، اور طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں جس کو جذبات کے معاملے کی نوعیت کو سمجھے بغیر دے دی جائے۔ طلاق اتنی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ بعد میں ملے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، احساس وقت پر ہو تبھی احساس کہلاتا ہے۔ چائے؟ سندس نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وہ آنکھیں کھولتا خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ مسکرا کر سندس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر آنکھیں بوند گیا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے ارسلان، میں دوائی دے دوں؟ سندس نے فکر مندی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ابھی ہی تو ٹھیک ہوا ہوں ایسے، اور مجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں، میری دوا صرف تم ہو، میرے ساتھ رہو بس۔ اس نے سندس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ سندس جھک کر بنا جھجکے پہلی بار اس کے قریب ہوئے اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ارسلان بند آنکھوں سے پرسکون سا مسکرایا اور آنکھیں کھول کر اسے ایک دفعہ آنکھ مار کے پھر آنکھ بند کر دی، جس پر سندس بہت خوش تھی، حیران تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سب پہلے جیسا اور پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔